السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے یورپ کو جھلسا دینے والی شدید گرمی کی۔ آپ نے خبروں میں تو سنا ہی ہوگا کہ یورپ کا ایک بڑا حصہ اس وقت ایک بے مثال ہیٹ ویو کا سامنا کر رہا ہے، جس نے معمول کی زندگی کو تقریباً مفلوج کر کے رکھ دیا ہے۔ ذرا اعداد و شمار اور زمینی حقائق پر نظر ڈالتے ہیں کہ آخر یہ صورتحال کتنی خطرناک ہے۔ آپ ذرا اس ستم ظریفی کو دیکھیے۔ لندن کلائمیٹ ایکشن ویک میں ایک اہم سیشن ہونا تھا جس کا مقصد یہ تھا کہ شہر کو بڑھتے ہوئے درجہ حرارت سے کیسے بچایا جائے، مگر ہوا یہ کہ منتظمین کو وہی تقریب شدید گرمی کے ریڈ الرٹ کی وجہ سے منسوخ کرنا پڑی۔ یعنی جس مسئلے پر بات ہونی تھی اسی نے بات ہی نہ ہونے دی۔ یہ واقعہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ موسمیاتی تبدیلی اب مستقبل کی کوئی کہانی نہیں رہی، بلکہ ہمارے دروازے پر دستک دے چکی ہے۔ اگر ہم یورپ کے مختلف حصوں پر نظر ڈالیں تو صورتحال واقعی تشویشناک ہے۔ فرانس کے وسطی اور شمالی علاقوں میں درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ سے تجاوز کر رہا ہے کہ برطانیہ میں میٹ آفس نے لندن اور جنوب مشرقی علاقوں کے لیے باقاعدہ ریڈ الرٹ جاری کر دیا ہے۔ یہاں تک کہ برائٹن جیسے ٹھنڈے ساحلی علاقوں میں بھی پارہ 32 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا۔ دوستو، یہ کوئی معمول کی گرمی نہیں بلکہ جان لیوا حد تک خطرناک ہے۔ اور یہ مت سمجھیے کہ ساحل سمندر پر پکنک منانے کا موسم ہے اور اس شدید گرمی نے نظام زندگی درہم برہم کر رکھ دیا۔ مغربی فرانس میں دسیوں ہزار گھر بجلی سے محروم ہو چکے ہیں۔ برطانیہ میں کئی اسکول یا تو بند کر دیے گئے ہیں یا پھر نصف دن کے لیے ہی کھولے جا رہے ہیں۔ سب سے تشویشناک بات یہ ہے کہ فرانس میں 40 سال سے کم عمر نوجوان بڑی تعداد میں ایمرجنسی سروسز سے رجوع کر رہے ہیں، جس کے باعث صحت کے نظام پر شدید دباؤ آ گیا ہے۔ وزیر صحت کو خود عوام سے اپیل کرنا پڑی کہ براہ راست ہاسپٹل نہ جائیں، پہلے ہیلپ لائن پر رابطہ کریں۔ اب ہم ایک ایسی چیز کی طرف آتے ہیں جو بظاہر تو راحت بخش لگتی ہے لیکن حقیقت میں انتہائی خطرناک ہے، یعنی کہ ٹھنڈا پانی۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ جب باہر کا درجہ حرارت 30 یا 40 ڈگری ہو تو جسم اندر سے شدید گرم ہوتا ہے، جبکہ سمندر یا جھیل کا پانی اب بھی انتہائی ٹھنڈا رہتا ہے۔ جیسے ہی کوئی شخص اس یخ بستہ پانی میں چھلانگ لگاتا ہے تو جسم کو اچانک کولڈ واٹر شاک لگتا ہے۔ درجہ حرارت کا یہ شدید فرق ایک صحت مند انسان کے پٹھوں کو بھی مفلوج کر سکتا ہے، جبکہ تیز لہریں یا ہوائیں سیکنڈز میں انسان کو گہرے پانی کی طرف لے جا سکتی ہیں۔ یہ کوئی ڈرانے والی بات نہیں بلکہ ایک تلخ حقیقت ہے جس سے ہم سب کے لیے باخبر رہنا بہت ضروری ہے۔ حال ہی میں ویلز کے مشہور ایبراؤن بیچ پر ایک 50 سالہ شخص گرمی سے بچنے کے لیے پانی میں اترا مگر بدقسمتی سے اپنی جان کی بازی ہار گیا۔ ایمرجنسی ٹیموں نے پوری کوشش کی لیکن اسے موقع پر ہی مردہ قرار دینا پڑا۔ اب سوال یہ ذہن میں پیدا ہو تو پھر ایسی صورتحال میں کیا کیا جائے؟ تو ایک اہم ٹیکنیک جسے فلوٹ ٹو لیو کہا جاتا ہے۔ برطانیہ کے رائل نیشنل لائف بوٹ انسٹیٹیوشن کے مطابق اگر آپ کبھی کولڈ واٹر شاک یا تیز لہروں میں پھنس جائیں تو سب سے پہلے گھبرائیں نہیں۔ ہاتھ پاؤں مارنا سب سے بڑی غلطی ہے۔ اس کی بجائے پانی میں پیٹھ کے بل لیٹ جائیں، سر کو اتنا پیچھے رکھیں کہ کان پانی میں ڈوب جائیں، جس سے ٹانگیں خود بخود اوپر آ جائیں گی۔ ہاتھوں اور پیروں کو ہلکی حرکت دیتے رہیں اور اپنی سانسوں پر قابو پانے کی کوشش کریں۔ یقین جانیے یہی چند پرسکون لمحے آپ کی جان بچا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ ساحل پر ہوں اور کسی دوسرے شخص کو ڈوبتے ہوئے دیکھیں تو ہرگز خود پانی میں نہ کودیں، فوراً ایمرجنسی سروس پر کال کریں اور ڈوبنے والے شخص کو بلند آواز میں کہیں فلوٹ کرو، پیٹھ کے بل لیٹ جاؤ۔ اگر قریب کوئی تیرنے والی چیز موجود ہو تو اسے اس کی طرف پھینک دیں تاکہ وہ اس کے سہارے پانی کی سطح پر رہ سکے یہاں تک کہ امدادی ٹیم پہنچ جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم آئندہ بھی ایسی شدید گرمی کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں؟ ایک ایسا عدد جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے اور وہ ہے 10 لاکھ۔ لندن کے میئر کے ہیٹ پلان کے مطابق صرف لندن میں تقریباً 10 لاکھ گھر ایسے ہیں جنہیں شدید گرمی کے باعث اوور ہیٹنگ کا خطرہ لاحق ہے۔ حقیقت یہ ہے ہمارے شہر اور ہماری عمارتیں اس قسم کی جھلسا دینے والی گرمی کے لیے ڈیزائن ہی نہیں کی گئی تھی۔ اب ہم یہ سوچ کر نہیں بیٹھ سکتے کہ اگلے ہفتے موسم ٹھنڈا ہو جائے گا اور سب کچھ بھول جائیں گے۔ یہ ایک نئے دور کا آغاز ہے اور ہمیں اپنے گھروں اور انفراسٹرکچر کو اس کے مطابق ڈھالنا ہوگا۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے اس بات کی نشاندہی کی ہے دنیا کو اس وقت دوہرے بحران کا سامنا ہے۔ ایک طرف توانائی کا بحران، دوسری طرف موسمیاتی تبدیلی کا بحران۔ ان دونوں مسائل کا حل بھی ہمیں ایک ساتھ تلاش کرنا ہوگا، لیکن اس تشویشناک صورتحال میں ایک امید کی کرن اب بھی موجود ہے۔ کلائمیٹ تھنک ٹینک E3G کی ایک رپورٹ کے مطابق گزشتہ 2 برسوں میں برطانیہ کی گرین اکانومی میں 15% اضافہ ہوا ہے۔ نئی گرین ملازمتیں پیدا ہو رہی ہیں اور صاف توانائی کی ٹیکنالوجی میں تیزی سے سرمایہ کاری کی جا رہی ہے۔ یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اگر ہم سنجیدگی سے اقدامات کریں تو حل موجود ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بحیثیت عام شہری ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے ہمیں پائیدار عمارتوں اور ایسے انفراسٹرکچر میں سرمایہ کاری کی ضرورت ہے جو شدید گرمی کا مقابلہ کر سکیں۔ دوسرا، اپنے مقامی نمائندوں اور رہنماؤں سے یہ ضرور پوچھیں کہ موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے ان کے پاس کیا عملی منصوبہ ہے، اور اپنے علاقے میں ماحولیات سے متعلق کمیونٹی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، کیونکہ یاد رکھیے عوام کی آواز ہی حکومتوں کو عمل پر مجبور کرتی ہے۔ آخر میں اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کی ایک بہت اہم بات
وہ یہ ہے کہ بحران ہمیں حقیقت کا آئینہ دکھا دیتا ہے۔ اس شدید ہیٹ ویو نے بھی ہمارے سامنے ایک واضح تصویر رکھ دیا ہے۔ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے، کیا اس ہنگامی صورتحال سے گزر جانے کے بعد ہم دوبارہ اپنی پرانی روش پر لوٹ آئیں گے، یا پھر یہ گرمی ہمیں وہ بصیرت دے گی جس کی مدد سے ہم مستقبل کی موسمیاتی تبدیلیوں کا بہتر مقابلہ کر سکیں گے؟ فیصلہ ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آج کے اس موضوع میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کے لیے بہت شکریہ۔ ان معلومات پر ضرور غور کیجیے گا اور اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ محفوظ رہیے۔ اللہ حافظ۔